نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کہ امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ نے سورۃ الاعلیٰ کا ترجمہ سنا، آج ہم نے اس کی تفسیر سٹارٹ کرنی ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے اپنی تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صورت ہے سورۃ الاعلیٰ۔ سورۃ الاعلیٰ میں جو سورۃ الطارق میں جو مضمون اور جو مضامین بیان کیے گئے تھے، اس صورت میں بھی وہی مضمون بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس میں تھوڑا بہت فرق کرنے کے ساتھ کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت، تزکیہ نفس اور ذکر اللہ، نماز وغیرہ کا بیان ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے اور انسان کی تخلیق کا ذکر بھی ہے۔ اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بڑی صورتیں نازل ہونے لگیں، اور علوم کے جو بڑے بڑے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے لگی اور بڑی بڑی معرفت نازل ہونے لگی، تو اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری صورت نازل کر دی اور فرمایا کہ آپ کچھ بھی نہیں بھول سکتے مگر جو اللہ چاہیں گے، جو آپ جو پڑھیں گے، جو آپ پر وحی اتاری جائے گی، وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی، آپ کو یاد رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنی پاکی بیان کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے نام کو پاک رکھیے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر سبح اسم کا جو لفظ اسم ہے یہ بطور زائد کے ہے، مطلب حقیقت میں یہ ہے کہ رب کی پاکی بیان کرنا۔ اگر اس میں بطور زائد کے نہ لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رب کے نام کا احترام کیجئے، رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے، اور گویا کہ اس سے مقصود رب کی پاکی اور رب کی تعظیم ہوگی۔ اور اسی طرح کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف انہی ناموں سے پکارا جائے جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتلائے ہیں یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، تو مکمل طور پر ادب کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے اور احترام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، شوق محبت سے جذبے سے نام لینا چاہیے۔ اب یہاں پر یہیں پر وہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ ہیں کہ جن کا نام اللہ کے نام کے ساتھ رکھا ہوا، مثال کے طور پر کسی کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے، عبد الرحیم ہوتا ہے، عبد الخالق ہوتا ہے، عبد الرزاق ہوتا ہے، جو اس طرح کے نام ہیں۔ اگر عبد الرزاق نام ہے تو صرف عبد الرزاق کو رزاق کے نام کے ساتھ پکارنا بلانا، رزاق کہہ کر، عبد الرحمن کو رحمان کہہ کر پکارنا بلانا، عبد الرحیم کو رحیم کہہ کر پکارنا بلانا، عبد السبحان کو سبحان کہہ کر پکارنا بلانا۔ تو اس طریقے سے یہ اس طرح کے چونکہ وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، الرحمن، الرحیم اور الرزاق، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، تو یہ بندوں کو نہیں بلا سکتے اللہ کے نام کے ساتھ۔ ہاں اب جیسے عبد ساتھ اس کے لفظ آ گیا تو پھر وہ بندے کا نام بن گیا، تو اس لیے چونکہ عبد الرزاق رزاق کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبد الرحیم رحیم کا بندہ، تو پھر جب پورا نام پکارنا چاہیے، آدھے نام ان ایسے نام ہوں۔ ویسے بھی کسی بھی کو بھی پکارنا ہو، چاہے اس طرح کے نام ہوں یا نہ ہوں، پورے ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے، اور بالخصوص اس طریقے کے جو نام ہوں تو ان کو خصوصی طور پر پورے ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے، اور آدھے ناموں کے ساتھ پکارنا جائز نہیں ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ اللہ کی ذات شرک سے پاک ہے، تسبیح بیان کر۔ سبح اسم، سبح کہ تسبیح بیان کر
اعلیٰ جو سب سے بلند ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شرک سے پاک ہے، تسبیح و تقدیس بیان کرنی چاہیے، وہ شرک سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، تمام اور احتیاجی سے پاک ہے، تمام برے نقائص سے پاک ہے۔ تو اس جتنے بھی نقائص اور عیوب ہیں اللہ کی ذات ان سب سے پاک ہے۔ تسبیح بیان کرنا، پاکی بیان کرنا۔ الاعلیٰ یہ اللہ کی صفت کا بیان ہے، اور اس میں تسبیح کرنے کی علت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ چونکہ اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ مرتبہ والی ہے، بڑی شان والی ہے اور بڑی بلند تر ہے، اس لیے وہ ذات مستحق ہے تسبیح کی، اس لیے وہ ذات مستحق ہے پاکی بیان کرنے کے، تو لہٰذا اس کے نام کی، اس کی پاکی بیان کرو۔ آگے فرمایا کہ الذی خلق، دوسری صفت کا بیان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اب خلق کا معنی جو ہے نا، یہ خلق کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا، اور یہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی اور کسی کی بھی یہ صفت نہیں ہو سکتی۔ کوئی دوسری ذات عدم سے وجود میں نہیں لا سکتی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ تو صرف یہی وحدہ لا شریک ہے جس کے اندر تخلیق کی صفت ہے، اور اس لیے فرمایا الذی خلق فسوا، پھر آگے فرمایا فسوا، اور یہ ایک اعتبار سے رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ بھی بیان ہو رہی ہے کہ رب تعالیٰ کی شان یہی ہے کہ وہ کامل قدرت والی ذات ہے۔ آگے فرمایا فسوا، فسوا یہ ہے، یہ تسویہ سے مشتق ہے، لغوی معنی ہوتا ہے برابر کرنا۔ اب مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جو وجود عطا فرمایا وہ اس کے اعضاء اور اس کی شکل و صورت میں بالکل برابر وجود عطا فرمایا، اور جسامت میں بھی خاص مناسبت کا لحاظ رکھے، ہر انسان، ہر جانور کو اس کی ضروریات کے مناسب جو اعضاء عطا فرمائے، کسی کے اندر بھی کمی پیشی نہیں کی اور ہر اس کو برابر رکھا ہے۔ اور ان کے دیکھیں نا، اب ہماری انگلیاں، چہرے کا سارا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک چیز کو اللہ نے بڑے پیارے انداز سے تخلیق کیا ہے، اور دیکھیں انگلیاں کیسے بنائی ہیں کہ جیسے جیسے ہم اس کو موڑتے ہیں مڑ جاتی ہیں ہر اعتبار سے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے ایسا بنایا کہ کوئی دوسری ذات ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آگے فرمایا والذی قدر فہدی، قدر تقدیر سے مشتق ہے، لغوی معنی آتا ہے کسی چیز کو خاص اندازے سے بنانا، اور بمعنی یہ قدر جو ہے، اور یہ بمعنی قضاء و قدور تقدیر کی بھی ہے کہ فیصلہ کرنا۔ پہلے معنی کے مطابق یعنی کسی چیز کو خاص اندازے پر بنانا، اس معنی کے مطابق مقصد یہ ہوگا کہ اللہ نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ بنایا ہے، اور جس کی جتنی ضرورت تھی اتنا پیدا کیا۔ دوسرے معنی کے مطابق، مطلب دوسرا معنی کون سا؟ قضاء اور قدر کے، کہ اس دوسرے معنی کے مطابق مقصد یہ ہوگا کہ اللہ نے جو ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کے متعلق فیصلہ کر دیا تقدیر کے اعتبار سے کہ اس نے کیا کیا کام کرنا ہے، کتنا رہنا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کیا کیا کام کرنا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے ہر جو چیزیں پیدا کی ہیں، پہاڑ، سمندر، ہوا، نباتات، جانور، جتنے بھی جاندار ہیں، ہر چیز اپنے اپنے ڈیوٹی پر لگی ہوئی اپنے اپنے کام کر رہی ہیں، اور اپنے کام سے وہ کبھی غافل نہیں ہوئے۔ پہاڑوں کو دیکھ لیں، چاند سورج کو دیکھ لیں، دریاؤں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں، نباتات کو دیکھ لیں، حشرات الارض کو دیکھ لیں، جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر فرمایا قدر، تقدیر قضاء و قدر کے معنی میں ہو تو ہر ایک چیز اپنے اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے تقدیر کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ امید ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا یہ معنی۔ اور پھر آگے فرمایا فہدا، مقصد یہ ہے کہ خالق کائنات نے جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا پھر اس کی ہدایت بھی فرما دی، طریقہ بھی بتلایا، اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کام کو کس طرح کرنا ہے، یہ طریقہ بھی بتا دیا۔ اور یہ ہدایت تمام مخلوق و کائنات ہر چیز کو شامل ہے، خواہ وہ آسمانی مخلوقات ہیں، زمینی مخلوقات ہیں، سمندری مخلوقات ہیں، جو بھی ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کو اللہ نے فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اتنا شعور تو دیا ہے نا کہ جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا کام کرنا ہے۔ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو درخت ہے نا ان کو بھی شعور دیا، پتھروں کو بھی شعور دیا ہے،
لیکن یہ الگ بات ہے کہ میں اور آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، چونکہ وہ مخلوق اور ہے، ہم مخلوق اور ہیں۔ اور جتنے بھی یہ حشرات الارض ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور دیا ہے، لیکن ان کے شعور کی کیفیات کیا ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور میں اور آپ اس میں بہتر نہیں جانتے۔ اور اسی وجہ سے تو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آگے فرمایا فہدا، کہ اس کو ہدایت دی کیسے کیسے کرنا ہے۔ اللہ نے ہر ایک چیز اس کے اعتبار سے ان کو سکھلا بھی دی ہے۔ تو اسی طرح جیسے کہ انسان و حیوانات کو اللہ نے اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے، ان کی چیزوں سے مختلف نفع حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب ہنر سیکھنا ہے۔ اب دیکھیں میں اور آپ بھی ہیں، ہمیں تو انسان ہے، اب ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا اللہ نے، ہمیں بھی شعور دیا تھا، ہم نے کیا اللہ نے ہی تو ذہن دیا نا، کہ انسان نے ذہن سے پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ بنا لیا ہے، تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ آگے فرمایا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا۔ اس آیت کریمہ میں قدرت باری تعالیٰ کا بیان ہے کہ اللہ کی ذات کیسی قدرت والی ہے کہ زمین سے اور سرسبزہ نکالتی ہے، فصل نکالتی ہے۔ جو بھی ہم زمین میں چیز بوتے ہیں یا اگر نہ بھی بوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بنجر زمین پہ بھی، پہاڑوں پر بھی، ہر چیز پر سبزہ اگا سکتے اور زمین پہ اگاتی ہے اللہ کی ذات۔ تو اللہ کے ساتھ زمین کو سرسبز و شاداب زمین سے گھاس نکالتی ہے، پھر کچھ مدت کے بعد اس کو خشک کر دیتی ہے، پھر سیاہ ہو جاتی ہے، پھر اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے اور پھر ختم۔ ٹھیک ہے، اور گویا کہ اس میں انسان کو بھی سبق دیا جا رہا ہے، انسان کو بھی ایک سکھلایا جا رہا ہے، انسان کو بھی ہوش کے ناخن دلائے جا رہے ہیں کہ انسان تو کس غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اپنی جوانی پہ تو فخر نہ کر، اپنی تو نوجوانی پہ، اپنی صحت پہ فخر نہ کر، تو رب کو نہ بھول جا۔ اپنی جوانی کے عالم میں آ کر تو دنیا کی لہوات و خواہشات میں نہ پڑ جا۔ تو کس خواہشات میں پڑا ہوا ہے؟ اسی جوانی کو رب کی بندگی میں ڈال، رب کی بندگی میں ڈال کر رب کو راضی کر لے۔ اور تو کس چستی و چلاکی میں ہے؟ کیا تو یہ دیکھتا نہیں ہے کہ تیرا بھی تو حشر یہی ہونا ہے کہ جب تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر تجھے پیدا کیا، بچہ تھا، لڑکپن، بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، ٹھیک ہے، بڑھاپا، پھر ادھیڑ عمر، پھر قبر۔ تو یہی ہے کہ تو نے بھی تو ریزہ ریزہ ہو جانا ہے جس طرح کہ وہ ریزہ ریزہ ہو رہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کو بھی اس آیت میں سبق دیا جا رہا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا تفسیر کا لیکچر بھی سمجھ آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، باقی تفسیر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور حسان اکیڈمی کو سپورٹ کرتے رہیں۔ آپ کی دعاؤں کے ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔